بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جس نے ہمیں ایک اور دن دیا کہ ہم اس کی حمد و ثنا کر سکیں. اس خوبصورت دن کو بنایا اور پھر ہم سب لوگوں کو اس جگہ جمع کیا تاکہ ہم لوگ اس کی حمد و ثنا بھی کر سکیں اور اسلام کی چند باتیں بھی کر سکیں انشاءاللہ. میں بہت شکر گزار ہوں حضرت مولانا کا اور منتظمین کا، جنہوں نے مجھے یہاں دعوت دی کہ میں یہاں آ کر کے چند باتیں اسلام کی آپ لوگوں کے ساتھ کر سکوں. ابھی قرآن شریف کی تلاوت ہوئی اور بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلاوت میں ایک آیت گزری، وہ تھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو سب سے عمدہ، سب سے بہتر، سب سے اچھے طریقے سے بنایا، سب سے اچھے قالب میں ڈھالا، سب سے اچھا بنایا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے عمدہ بنایا. اب ہمارے دلوں میں کچھ ہونا چاہیے. اس کو سننے کے بعد ہمارے دلوں میں خوشی کی لہر آنی چاہیے، ہمیں اچھا محسوس کرنا چاہیے. ہم انسان، کمزور انسان، اگر آ جائیں اللہ کی رضا حاصل کرنے پر، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر ہم لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے پر آ جائیں تو ہم لوگوں کا درجہ فرشتوں سے بھی اوپر ہو سکتا ہے. یہ بات ایک مومن کے لیے اتنی خوشی کی بات ہے، اتنی خوشی کی بات ہے کہ یعنی ہم لوگ اس کی پوری فہم کو اپنے اندر سما نہیں سکتے. پھر ایک حدیث میں آیا ہے وَكَانَ اللَّهُ خَلَقَ آدَمَ فِي صُورَتِهِ. ہم نے انسان کو اپنی صورت میں پیدا کیا. اب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی صورت کسی کو پتہ نہیں، تو صورت میں پیدا کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا ایک مطلب جو شارحین نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی، یعنی اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رحیم ہے اور ہمارے اندر بھی رحم ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت رحم کا معاملہ کرتے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. یعنی یقیناً اللہ کا رحم کا درجہ ہمارے رحم کے درجے سے بہت اونچا ہے، لیکن اللہ کے اندر جو صفت ہے رحم کی، وہ اس نے ہمارے اندر بھی تھوڑی بہت منتقل کر دی ہے. پھر کبھی کبھی ہمارے اندر بھی رحم کا جذبہ بہت زور مارتا ہے، ہم کچھ بہت لمبا چوڑا کر جاتے ہیں. کوئی بچہ گر گیا ہے کہیں ریل کے ٹریک پر، ہم اپنی جان کو پرواہ کیے بغیر اس کو بچا لیتے ہیں جا کر کے. تو وہ جو رحمان ہے وہ بھی کبھی کبھی ہمارے اندر اللہ نے وہ جذبہ بھی دے رکھا ہے. یقیناً ہم رحمان نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ جذبہ بھی دے رکھا ہے کہ وہ یہ سب کام بھی ہم لوگ کر گزرتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ہمیں سب سے اچھے قالب میں، سب سے اچھے مولڈ میں، سب سے اچھی طریقے سے بنایا، اپنی صفات سے بھی نوازا. اور یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ وہ جو میثاق، وہ جو وعدہ اللہ سے ہم لوگوں نے کیا تھا، اللہ نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم سب نے کہا تھا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں بے شک. اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے، یعنی اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ ایک کمزور ترین چیز کو بنائی جس کے پاس کوئی لیاقت نہیں تھی، جس کے پاس کوئی فہم نہیں تھا، جس کے پاس کوئی عقل نہیں تھی، جس کے پاس کرنے کا طریقہ نہیں تھا، اور اسے کہہ دیا جاؤ یہ لو قرآن اور یہ لو میری فطرت اور اس پر عمل کر کے دکھا دو. ایسا بالکل نہیں کیا. نہ صرف یہ کیا بلکہ اس کے اوپر ہمیں ہمیشہ صحیح راہ پر رکھنے کے لیے نبی بھیجتے رہے اور شریعت بھیجتے رہے، اور اس کے بعد ہمارے اندر فطرت بھی بنا دی تاکہ ہم لوگ صحیح راستے پر چلتے رہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب جب ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں تو ہمیں
کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھائی اتنی مشکلیں ہیں زندگی میں، کیسے چیزوں کو کام کریں، یہ ہے وہ ہے، ہر چیز ہے، اتنی کس کس کو خوش رکھیں؟ تو اس میں بزرگوں نے یہ سمجھایا ہے کہ صرف اللہ کی رضا، صرف اللہ کی رضا۔ جب آپ اللہ کو راضی کرنے نکلتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی والدہ آپ سے خوش ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سورہ لقمان میں وہ واقعہ پڑھتے ہیں جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ والد اور والدہ کی کیسے تعظیم کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، پوری آیت ہے وہ وصینا الانسان۔ اب آپ کی والدہ اور آپ کے والد آپ سے خوش ہیں کیونکہ انہوں نے آپ نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے والدین کو خوش رکھ لیا ہے۔ پھر ایک حدیث آ گئی ہے، اس حدیث میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس ایمان نہیں ہو سکتا جب تک آپ ایگزیکٹلی ویسا نہیں چاہیں جیسا آپ اپنے لیے چاہتے ہیں۔ اب آپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے تو آپ اللہ کی رضا حاصل کو کرنے کے لیے آپ ایگزیکٹلی ویسے ہی چاہیں گے جیسا آپ اپنے لیے چاہتے ہیں، ان کے لیے چاہیں گے، ہے نا؟ تو آپ سے انسان بھی خوش اور اللہ بھی خوش، دونوں ہی خوش ہیں۔ تو سب سے ضروری، نہایت اہم جو کام ہے وہ تلاش کرنا ہے کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے، اور تلاش کون کرے گا؟ تلاش کون کرے گا کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے؟ تلاش صرف وہ کرے گا جو متقی ہوگا۔ اب متقی کون ہوگا؟ تو متقی کے بارے میں سب سے پہلی چیز جو قرآن میں آئی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، تو قرآن کے جو سب سے اولین جن کے لیے قرآن اتری، سب سے پہلے جن کو قرآن کو سمجھنا ہے، جن کو قرآن کو امپلیمنٹ کرنا ہے، یوں تو قرآن پورے انسانیت کے لیے آئی ہے، لیکن سب سے پہلا سامع قرآن کا جو ہے وہ متقی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ کس کے لیے یہ گائیڈنس ہے؟ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے۔ اب اگر ہم متقی ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ متقی کا مطلب کیا ہے۔ اب اس کے آگے آیت پڑھ جائیے، فوراً اللہ بتا دیتے ہیں کہ متقی کون ہے نا؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر قرآن ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم متقی ہو سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم متقی ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کو صرف یاد کر کے متقی نہیں ہو سکتے۔ یقیناً حافظ کے دل میں اچھی باتیں ہوتی ہیں، حافظ کا دل اچھا کام کرتا ہے، یہ ساری باتیں بالکل صحیح ہیں، اور ہر ایک حرف پر 10 ثواب ہیں، یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے والا اگر وہ ایک آیت کو بھی سمجھ گیا، اگر ایک آیت بھی آپ کو ڈھنگ سے سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ اسلام سے ادھر نہیں ہو سکتے۔ ایک آیت بھی ڈھنگ سے سمجھ میں آ جائے پورے قرآن میں تو اسلام سے ادھر ہونا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو خاص کر کے اگر یہ چند بنیادی چیزیں سمجھ میں آ جائیں تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اچھا، جب اب ہم متقی ہو گئے تو چند باتیں میں اس کے ذیل میں کہنا چاہتا ہوں جس سے کہ ہم لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے۔ تو اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اب ہمارے عقیدے میں کیا ہے؟ ہم لوگوں نے پڑھ لیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہم سب لوگوں کو یاد ہے۔ اچھا، ہم میں سے کتنے لوگ اب اللہ پر یقین رکھتے ہیں؟ یعنی اگر ان سے کوئی آ کے کہہ دے کہ اللہ نہیں ہے، ثابت کرو اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم میں سے کتنے لوگ ثابت کر پائیں گے عقل سے کہ اللہ ہے؟ اگر ہم لوگوں نے یہ سفر طے نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ، وقت آ گیا اب لے بھی آؤ، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا، آپ نے کہہ دیا اب آپ مسلمان ہو گئے۔ کیا آپ مومن بھی ہو گئے؟ نہیں، ابھی مومن نہیں ہوئے۔ اب یہاں سے سفر شروع ہوا ہے ایمان کا۔ اب ایک لمحہ آئے گا انشاءاللہ جب ہم لوگ مومن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیسے ہوں گے؟ اگر ان سب باتوں پہ غور کرتے رہیں گے تب ہو جائیں گے۔ تو واپس آتے ہیں مائنڈ سیٹ کی طرف، عقیدہ، مائنڈ سیٹ۔ تو اگر مائنڈ سیٹ میں اگر ہم ان چیزوں کو جن کے بارے میں ہم نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا ہے آمنت باللہ
و ملائکتہ فرشتے و کتبہ کتاب. اگر ہم سے کوئی کہہ دے گا قرآن یہ کیا چیز ہے، یہ تو کسی آدمی نے جس کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا اس نے لکھ دیا ہے، اس نے کہہ دیا اور تم نے لکھ دیا. کیسے لوگ ہو تم لوگ؟ ایک آدمی جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اسی کتاب پہ عمل کر رہے ہو. تو ثابت کر سکیں گے ہم لوگ کہ اللہ کی کتاب قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے؟ کیا ہم نے وہ سفر، فہم کا وہ سفر، ادراک کا وہ سفر طے کیا ہے؟ یہ سوال سب سے پہلے میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں اور پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہ سوال ہر بچے کا بھی ہے، یہ سوال ہر بوڑھے کا بھی ہے، ہر آدمی کا ہے. جس عمر میں بھی ہم ہیں، جہاں بھی ہیں، اگر یہاں سے ایمان کا سفر شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ ضرور رحم فرمائیں گے. وہ بات جس کو ہم کھوج رہے ہیں وہ ضرور ملے گی. اب اس چیز کو سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کس قسم کی ذہنیت چاہتے ہیں. کیا اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اللہ پر بھی یقین کر لیں، تھوڑا سا اس بات کو ہی مان لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے بیٹے ہو بھی سکتے ہیں، شاید تھوڑی سی اس بات کو بھی مان لیں کہ درگا جو ہیں ان کے اندر بھی تھوڑی طاقت ہے، تھوڑی سی اس بات کو بھی مان لیں کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں عبادت کا یہ تصور ہے؟ یقیناً نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہیے، کیا کہیے؟ میری نمازیں جو ہم لوگ ہر 5 وقت پڑھتے ہیں، میری نمازیں، میری اور عبادتیں، میری قربانیاں، وہ ہر کام جو ہم کر رہے ہیں، میری زندگی، پوری زندگی اور میری موت، یہ سب صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں. تو اللہ نے آپ سے موت مانگ لی، اللہ نے آپ سے زندگی مانگ لی، اللہ نے آپ سے عبادت مانگ لی اور ہر قسم کی عبادت مانگ لی، قربانی مانگ لی. یہ ہے تصور تقوی کا، یہ ہے تصور اللہ پر ایمان کا. جب اللہ پہ ایسا ایمان لائیں گے تب جنگ بدر میں کامیاب ہوں گے. جب ایسا ایمان نہیں لائیں گے تب کامیاب نہیں ہوں گے. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں، اگر نہیں کہہ رہا ہوں میں جب کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ ہم سب کے لیے کھلا ہوا ہے. یہ راستہ ہم سب کے لیے کھلا ہوا ہے. یہ صحابی پر بند نہیں ہو گیا، یہ راستہ ہم سب کے لیے کھلا ہوا ہے ابھی. تو اس پہ عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ. تو اب ذہنیت جب ہم نے ایسی بنا لی تب دوسری بات آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہم سب لوگ کسی نہ کسی رول میں راعی کا کردار نبھا رہے ہیں، یعنی چرواہے کا کردار نبھا رہے ہیں. چرواہے کا کردار نبھانے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے سامنے کچھ غنم ہیں، کچھ یعنی بھیڑ بکریاں ہیں. مثال ہے یہ جن کی دیکھ ریکھ آپ کو کرنا ہے. آپ والد ہیں، آپ کو پورے گھر کی دیکھ ریکھ کرنی ہے. آپ بیٹے ہیں، آپ کو والدین کی دیکھ ریکھ کرنی ہے. آپ بھائی ہیں، آپ کو اپنے دوسرے بھائیوں بہنوں کی دیکھ ریکھ کرنی ہے. آپ مینیجر ہیں، آپ مسئول ہیں اپنے تمام کام پہ جو کمپنی نے آپ کو دیا ہے. آپ امام ہیں، آپ اپنے مقتدی پر مسئول ہیں. تو پہلی بات تو یہ آ گئی کہ آپ کی ذہنیت کدھر ہے. اگر ذہنیت ادھر ہے تو مسئولیت کا یہ تصور ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. اگر مسئولیت کا یہ تصور ہمارے اندر ہے تو پھر ہم امانت کو، وہ امانت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو ہم ڈسچارج کر سکیں گے انشاءاللہ. اب جب یہ ساری چیز ہو جاتی ہے تو کیا ہم یہ بیٹھ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر توکل کر لیا، اب اللہ میں اوپر سے کھانا بھیج دے تو ہم کھا لیں؟ کھانا صرف 2 ہی وقت اوپر سے آیا ہے نا. ایک جب پورا مائدہ، پوری ٹیبل اوپر سے اتری عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور دوسرا جب اوپر سے من سلوا آیا. تیسرا کوئی واقعہ مجھے یاد نہیں آتا، مولانا تیسرا کوئی واقعہ بھی ہے؟ 2 ہی واقعہ ہے الحمدللہ. تیسرا واقعہ 2 ہی وقت اترا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم توکل کر کے بیٹھ جائیں. اب توکل کا اسلامی تصور کیا ہے؟ ایک توکل کا تصور بدھ صاحب کا بھی ہے، توکل کا تصور جین صاحب کا بھی ہے. یعنی توکل کا تصور ہر مذہب میں ہے. اسلام کے اندر کوئی نئی چیز نہیں. توکل اسلام کا کیا تصور ہے؟ اسلام کا تصور بہترین طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. ایک صحابی ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں یہاں پہ، اب یہ بتائیے کہ وہ جو باہر اونٹ میں چھوڑ کر کے آیا ہوں اس کو باندھوں
اور پھر توکل کروں اللہ پہ کہ وہ گم نہیں ہو جائے گا، یا اس کو کھلا چھوڑ دوں اور پھر توکل کروں اللہ پہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو گم نہیں کرے گا، وہیں گھومتا رہے گا، ہم کو مل جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے باندھو اور پھر توکل کرو۔ یعنی اسلام کے اندر جب تمام اسباب دنیا کے ہم پورے کر لیتے ہیں تب ہم کہتے ہیں کہ ہاں اب میرا سفر شروع ہوتا ہے، کام ہو گیا تو الحمدللہ، کام نہیں ہوا تو الحمدللہ، دونوں میں الحمدللہ۔ کام ہو گیا تو وہ چیز آپ کے لیے اس دنیا میں خیر و برکت کی تھی اور آخرت میں خیر و برکت کی تھی، کام نہیں ہوا تو نہ وہ اس دنیا میں خیر و برکت کی تھی نہ آخرت میں خیر و برکت کی تھی، اس لیے اللہ نے کام نہیں کرایا آپ کا۔ تو یہ ان 3-4 چیزوں پہ اگر ہم لوگ فوکس کر لیں، اگر ہم لوگ اپنی ترکیز وہاں پہ گاڑ دیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں تو آپ کا فائدہ ہوگا، اگر آپ کی نئی شادی ہوئی ہے، اگر آپ ان 4 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں تو اس میں فائدہ ہوگا، اگر آپ والد بن گئے ہیں تو اس میں فائدہ ہوگا، اگر آپ عمر رسیدہ ہو گئے ہیں تو اس میں فائدہ ہوگا، یعنی ہر طرف سے فائدہ ہوگا اگر ان 3-4 معمولی چیزوں کو، معمولی تو نہیں، بہت قیمتی چیزیں ہیں کیونکہ قرآن اور سنت کی باتیں ہیں، تو ان سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پہلی ذہنیت، مسئولیت، امانت کی ادائیگی، توکل، اور جب یہ ساری چیز سمجھ میں آ جائے تو عمل۔ کیسا عمل؟ ایک واقعہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس واقعے میں تھوڑی سی غلطی کروں تو مولانا آپ مجھے ٹوک دیجیے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے اور وہ خلیفہ ہیں، اور عرب میں 3 سے 4 گھنٹے لوگ سوتے ہیں دوپہر میں، کیونکہ اتنی گرمی ہوتی ہے کہ ذہن معاف ہو جاتا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ 45 ڈگری، 46 ڈگری، 47 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور اس زمانے میں ایئر کنڈیشن وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، اور چھت اتنی نیچے ہوا کرتی تھی کہ آدمی جھک کے گھر کے اندر جاتا تھا تو گرمی سے پریشان، تو 3-4 گھنٹے لوگ نسبتاً بے ہوشی رہا کرتے تھے، جا کے پڑ گئے بیسیکلی، اب وہ شام میں نکلیں گے، تو سارے لوگوں کا یہ حال ہوتا تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سنا آواز، تو باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ دوڑتے چلے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا یا امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں، رکیے۔ انہوں نے کہا کہ مدینے کا ایک اونٹ ہے جو باہر بھاگ گیا ہے، میں اس کو پکڑ کے لا کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے کہا کہ اتنی ایسی لکیر نہ کھینچیے جو کوئی اور نہ کر سکے، انہوں نے کہا آپ یہی رکیے، میں لے کر کے آتا ہوں۔ وہاں صحیح واقعہ ہے نا؟ ٹھیک، الحمدللہ۔ تو اس کے بعد توکل کے بعد جو کام کرنے والا ہے وہ ہے میسو ایکشن، کام 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 اور کام اور کام اور کام اور کام اور کام، فجر سے لے کر کے عشاء تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر آپ کما رہے ہیں، اپنا بزنس ہے، تو ہر 1 روپیہ جو آپ حلال کا کما رہے ہیں اس کا آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک بزنس قائم کریں اور ہر 1 روپیہ جو آپ کما رہے ہیں، جس سے آپ کھائیں گے کباب اور جس سے آپ کھلائیں گے بریانی، وہ ہر 1 روپیہ ثواب کا ہے، کیونکہ آپ حلال کما رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اللہ نے تو پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا نسبت کیا ہے زندگی میں، کیا ہم آرام طلبی میں پڑے ہوئے ہیں یا کام کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ اکرام نے کیسے کام کیا، فجر سے لے کر کے ظہر تک، اور گرمی کی وجہ سے جو سوئے وہ سوئے، لیکن اس کے بعد شام سے لے کر کے آدھی رات تک، یعنی پوری زندگی ایسا لگتا ہے کہ کام ہی کام کر رہے ہیں، آرام کا موقع ہی نہیں ہے نا؟ تو صحابہ اکرام کی کامیابی میں یہ تھاٹ پروسیس ہے، یہ ذہنی فکر ہے، قلبی فکر ہے، ذہن سے زیادہ قلبی فکر ہے، جس کی اتباع کی اور اللہ نے ان کو کامیابی دی۔ یہ دنیا بقدر محنت ہے، جتنی محنت کریں گے اللہ اتنی کامیابی دے گا، جتنی محنت کریں گے اللہ اتنی کامیابی دے گا۔ اور اگر کمپس صحیح ہے، اگر ڈائریکشن صحیح ہے تو کامیابی میں برکت اللہ دے گا۔ اگر ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، غیر مسلم حضرات بھی اتنی محنت کر رہے ہیں اور جب وہ محنت کر رہے ہیں تو وہ کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن اگر ہمارا قبلہ صحیح ہے، اگر ہمارا ڈائریکشن صحیح ہے تو اس میں برکت ہوگی، آپ اتنا کریں گے اللہ اتنا دے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ہم لوگوں نے ایک ادارہ قائم کیا، ہم لوگوں نے سے میری مراد والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہوں نے رحمانی 30 کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا ہے نا۔ رحمانی 30 کا کل جو رزلٹ آیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں،
پٹنہ برانچ میں JEE، جس میں تقریباً اس سال اگر میں غلط نہیں تو 22 لاکھ بچوں نے اس امتحان دیا ہندوستان بھر میں. 22 لاکھ بچوں نے امتحان دیا، ٹھیک ہے نا. 22 لاکھ بچوں میں تقریباً 50-60 ہزار سیٹس ہیں، اور IIT کی سیٹ اس میں 16,000 ہے. 22 لاکھ بچوں میں 16,000 کو IIT ملے گی، ٹھیک ہے نا. یہ پہلا امتحان کے پہلی سیڑھی ہے. دو امتحان ہوتا ہے، ایک مینز ہوتا ہے اور ایک ایڈوانسڈ ہوتا ہے. اس میں کامیابی بے پناہ مشکل ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جب سے امتحان شروع ہوا ہے جو یہ کلیم کر سکے کہ اس کے 100% بچے کامیاب ہو گئے ہوں. یعنی 1% کامیاب ہوتے ہیں، 2% کامیاب ہوتے ہیں، 3% کامیاب ہوتے ہیں. 5% بچے اگر کامیاب ہو گئے تو بڑی کامیابی ہے. رحمانی 30 الحمدللہ جو کل رزلٹ آیا اس میں 100% بچے کامیاب ہیں. 100%. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایسے ہو گیا کہ آپ کی طرح کے ایک بھائی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ وہاں پڑھائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور وہ وہاں آگے پڑھانے کے لیے، اور بچوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پڑھیں گے، اور فجر کی نماز پڑھ کر کے پڑھنا شروع کیا تو ظہر کی نماز تک پڑھا. پھر ظہر کی نماز پڑھ کر کھانا کھایا، اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت سے پڑھنا شروع کریں گے تو عصر تک پڑھیں گے. پھر ان کے ایک اور بھائی ہیں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہم پڑھائیں گے، تو اب انہوں نے وہاں سے اپنی پاری لے لی، اور پھر انہوں نے وہاں سے پڑھنا شروع کیا تو مغرب تک پڑھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو عشاء تک پڑھا، اور پھر تشنگی رہ گئی تو اس کے بعد بھی پڑھا، اور 2 سال تک، اور کوئی چھٹی نہیں. یہاں تک کہ عید الفطر میں بھی چھٹی نہیں اور عید الاضحیٰ میں بھی چھٹی نہیں، اس دن بھی پڑھا، ٹھیک ہے نا. اور جمعہ بھی چھٹی نہیں، ٹھیک ہے نا. جمعہ کی نماز پڑھی، تعلیم شروع. جمعہ کی نماز کے بعد سے تعلیم شروع، ٹھیک ہے نا. اور 2 سال کا اعتکاف کر لیا، گھر نہیں جائیں گے. جب اتنی محنت کیا تو 22 لاکھ بچوں میں سب کے سب سلیکٹ ہو گئے الحمدللہ. تو ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے ذہن جو ہیں وہ عقل سے فارغ ہیں، جو کبھی کامیاب ہوتے نہیں دکھتے. اور ایسا نہیں کہ رزلٹ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، ہر سال لگاتار JEE کے رزلٹ میں کم از کم 85%، پچھلے سال 93% بچے کامیاب ہوئے تھے، اس سے پہلے سال 85-86% بچے کامیاب ہوئے تھے. تو 85 کے اوپر ہمیشہ ہر سال بچے رہتے ہیں مجموعی طور پہ. ایک اور چیز ہے CS، کمپنی سیکریٹریشپ، بہت ڈیفیکلٹ ٹیسٹ ہے. اس کا بھی 100% بچے اس دفعہ کامیاب ہوئے ہیں. تو جب ہم اتنی محنت کرتے ہیں تب اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں. اور محنت بھی ایسے نہیں، محنت ایسے نہیں کہ بس جو کام کرنا کر لیا، پڑھے جا رہے ہیں، جو بھی چیزیں مل گئی پڑھے جا رہے ہیں. نہیں، یہ پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، اس کے بعد یہ پلان ہے، اس کے بعد یہ کام ہے. میں اپنی بات یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنا تقوی عطا فرمائے، ہم سب لوگوں کو وہ ذہنیت عطا فرمائے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو. اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر مسئولیت کے جذبے کو جگائے انشاءاللہ. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو بہت ڈھیر سارا میسو ایکشن لینے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.